This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Nine Marketing, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں اور جس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن اور میمن چینل کے توسل سے برکات رمضان ٹرانسمیشن میں ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے پروگرام میں ابتداً ہم کلام سنتے ہیں اور آج بڑے ہی خوبصورت کلام کی میں نے ارادہ ہے میرا کہ میں انشاءاللہ خوبصورت کلام روزانہ کی بنیاد پہ پڑھا کروں تاکہ آپ جو ہے نا لطف اندوز ہوں اور ایک کیفیت طاری ہو. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. پیغام سنبھالائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے، ہر عشق کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جاں ملائک ظفر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. تابا مڈمر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. لبوائے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے.
This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, The Kaful Estate and Builders, Relax Holidays, 9 Marketing, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی کیا بات ہے. حضور مدینہ شریف سے محبت بھی فرمایا کرتے اور آپ نے مدینہ شریف میں برکت کی دعا بھی فرمائی. ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کے فضائل اس انداز سے بھی بیان فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کہ کل میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا. جو مدینہ شریف میں انتقال کر جائے گا تو حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے. یہ کتنی بڑی، یوں سمجھ لیجئے کہ سعادت ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہے، واجب ہے. تو میرے دوستو، میرے دیکھنے والے ناظرین اور سامعین، مدینہ منورہ کی کیا بات ہے. اور مدینہ شریف یا مکہ شریف سے بندہ اسی لیے محبت کرتا ہے کہ اسے نسبت ہے بیت اللہ سے، اور مدینہ شریف سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اسے نسبت ہے رسول پاک علیہ السلام سے. ناظرین، آج ایک ٹاپک ہے، اس کو مختصر میں نے ذکر کرنا ہے. اور ایک شخص تھا بلعام بن باعورہ، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کی گستاخی کی اس انداز سے کہ جو نبی کا گستاخ ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ کا گستاخ ہے. ناظرین، بلعام بن باعورہ کا اسٹیٹس بہت بڑا، بہت اعلیٰ تھا، اور وہ استاد العلماء، اور اس کی دعاؤں کا سلسلہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر دعا اس کی قبول ہوا کرتی اور اس کا رزلٹ فوراً آتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنا اس قدر محبوب بنایا تھا، مستجاب الدعوات کیا تھا. لیکن ناظرین، جب بندہ ناشکری کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اس کے پاس سے ساری نعمتیں چلی جاتی ہیں. اس پر توجہ دیجیے گا. اس واقعے پر میں مختصر سنا رہا ہوں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا واقعہ ہے. بلعام بن باعورہ کی قوم جبارین اس کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بددعا کریں، کیونکہ وہ اور ان کی قوم ہمارے اوپر جو ہے ہم پر حملہ کرنے والی ہے. اور بلعام بن باعورہ نے کہا کہ استغفر اللہ، کیسی بات کر رہے ہو، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی کے لیے میں بددعا کروں، نکل جاؤ میرے پاس سے. اور اس نے فوری طور پر اس معاملے کو رفع دفع کر کے فوری طور پر نکال دیا کہ اللہ کے نبی کی گستاخی کیسے ہو سکتی ہے. ناظرین، اب اس کی قوم جبارین نے پلاننگ کی کہ کس طرح اس کو منایا جائے. پھر گئے اور کہنے لگے کہ آپ استخارہ ہی کر لیں. اور استخارے میں تو ڈیفینیٹلی منع ہی تھا، آنا تھا. اللہ کا حکم کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے بددعا کی جائے. لیکن اس نے حامی بھر لی. اب استخارہ کیا تو جواب نا میں آیا. تو جب نا میں آیا تو اس نے پھر منع کر دیا کہ میں بددعا نہیں کر سکتا. ناظرین، ہوا یہ کہ اب بلعام بن باعورہ کی قوم نے ایک میٹنگ بٹھائی اور سب نے مل کر ایک فیصلے پر وہ متفق ہو گئی کہ ہم بہت سارے انعامات، گفٹس اور بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے انعامات کو تحائف کی شکل میں بلعام بن باعورہ کے پاس پیش کرتے ہیں. بہت مال و دولت اور بہت کچھ، شاید کہ وہ مان جائے. اور ایسا ہی ہوا ناظرین. وہ سارے مال و دولت لے کر کے گئے تو بلعام بن باعورہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں بددعا کروں گا. اب بلعام بن باعورہ نے ارادہ کر لیا، چونکہ اس پر لالچ کا بھوت سوار ہو گیا. ناظرین، پھر بلعام بن باعورہ جو ہے
اس پہاڑ کی طرف جاتا ہے اور جس پہاڑ کے نیچے کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں آپ کی قوم کے ساتھ، تو آپ علیہ السلام کو بددعا دینے کے لیے وہ اس پہاڑ پر کھڑا ہوا اور بددعا دینا شروع کی، تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ارادتاً وہ زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا نکالنا چاہتا، لیکن اس کی زبان سے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے بددعا نکلتی. اس کی قوم نے اسے ملامت کی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور آپ کو انعام و اکرام سے اس لیے نوازا گیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کریں، اور آپ ہمارے لیے، اپنے آپ کے لیے بددعا کر رہے ہیں. ناظرین، اب ہوا یہ کہ اس کی زبان جو ہے وہ اس کے سینے پر لٹک کر کے آ گئی، اور اس نے کہا اپنی قوم سے، ہائے افسوس، مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، ایمان کی لذت سے لے کر ایمان بھی چلا گیا، اس کی لذت بھی چلی گئی، اس کی برکت بھی چلے گئی، اور سارے انعام جو رب تعالیٰ کی طرف سے تھے، عزت، برکت، شہرت، مستجاب الدعوات ہونا، سب کچھ پل میں چلا گیا. کیوں؟ اللہ کے نبی کی گستاخی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی. تو یاد رکھیے گا، جو اللہ کے نبیوں سے یا اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے، اللہ والوں سے بغض رکھتا ہے، تو اس کا حشر. اور پھر ساتھ ہی علماء کرام نے اس بات کو لکھا کہ آیا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بلعام بن باورہ ایک دم زیرو کیسے ہو سکتا ہے، یا ہو گیا، یعنی ایک دم کیسے زیرو ہو گیا؟ تو ہوا یہ کہ ناظرین، وجہ یہ لکھی گئی کہ وہ ناشکری کرتا تھا، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کا کتنا بھی بڑا اسٹیٹس ہو، بالآخر وہ زیرو ہو جایا کرتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ شکر ادا کریں اور اس کو تفصیل سے اس کا مطالعہ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. مجھے امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ الطاف وحینی صاحب اور ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوگا. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. مجھے امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, 9 Marketing, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al-Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کریم کی آج کی اس ایک اور محفل میں میں آپ کو الطاف ویانی خوش آمدید کہتا ہوں محمد نیوز ایچ کی اس رمضان کی خصوصی نشریات میں. ناظرین کرام، آج کا یہ محفل، آج کی یہ نشست جو ہے انتہائی اہم ترین اس لیے کہ جن مہمانان گرامی کو آج ہم نے دعوت دی ہے، یقینی طور پر وہ اپنے سماجی تجربے کا بڑے عہدوں پر رہے ہیں، اور یقینی طور پر ان کے حالات زندگی تو ہم گاہے بگاہے ہمارے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں. لیکن یقینی طور پر اب جب کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی عہدے سے سبکدوش ہوتا ہے، یقینی طور پر ایک کامیاب ترین دور رہا ان کا، لیکن اس کے بعد ان تمام تجربات سے، ان تمام پرخار اور حسین گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے کیا کچھ سیکھنے کو اور کیا کچھ دیکھنے کو ملا، اس پر آج بات کریں گے ہمارے مہمانوں سے. سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز مہمان جو ہر وقت اور ہر پروگرام میں ہماری نشست کا حصہ رہے ہیں، اور یقینی طور پر ہماری نشست کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور احادیث نبوی سے کرنے والے محترم علامہ مدثر القادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ علامہ صاحب، ایک بار پھر حسب معمول حسب دستور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جزاک اللہ. جن مہمان کا میں ذکر کر رہا تھا، یقینی طور پر 2 کامیاب ٹینیورز ان کے آل پاکستان ویمن فیڈریشن کی حیثیت کے صدر کی حیثیت سے ریسنٹ پاسٹ میں کہوں گا، اور یقینی طور پر اپنے دور صدارت میں کیا کچھ پایا یا کھویا یہ تو یقینی طور پر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن
یہ بات طے ہے کہ اپنے آپ کو ایک مسلمہ لیڈر کے طور پر یقینی طور پر جب میں اور آپ انہیں سنتے ہیں، یہی خواہش ہماری ہر وقت ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی انہیں سن سکیں. بیک وقت 2 جماعتوں کے صدر رہنے کا اعزاز بھی حلالی میمن جنرل جماعت اور راجکوٹ میمن جماعت کا صدر، بیک وقت 2 جماعتوں کا صدر رہنے کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے. بہت ہی بلنٹ اور بولڈ بولتے ہیں. یقینی طور پر ان کی دانشورانہ باتوں کو سننے کے لیے آج میں اور آپ یہاں بڑے ہی اب تک دلچسپی کے ساتھ سننے کے لیے بے چین ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حنیف موڈلانی صاحب. السلام علیکم حنیف بھائی. حنیف صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر ہمیں عزت بخشنے کے لیے اور ہمارے اس چینل کو، ہمارے اس اسٹوڈیو میں آپ کی موجودگی. یقینی طور پر جب بھی کوئی سیریز آف ایونٹ ہوتا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ایک مرتبہ آپ کی مصروفیات میں وقت نکال کر آپ سے کچھ وقت لیں. اور آج میں آغاز بھی آپ ہی سے کہوں گا. میں نے آغاز میں انٹروڈکشن میں کہا سبکدوش ہونے والے پاسٹ پریزیڈنٹ. یقینی طور پر پوری میمن برادری، پاکستان میں بسنے والی پوری برادری، بلکہ میں کہوں گا آل پاکستان میمن فیڈریشن نام تو پاکستان کا ہے لیکن پوری دنیا کے میمن جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے اس سے رابطے میں رہتے ہیں. تو پاکستان کی بات کرتے ہیں. پوری پاکستان کی میمن برادری کی سربراہی 4 سال تک بیک وقت آپ 2 ٹینیورز منتخب صدر کی حیثیت سے گزارے. اب یقین طور پہ آپ صدر نہیں ہیں لیکن آپ کی اب بھی موجودگی، میں ابھی سن ہی رہا تھا کچھ دیر پہلے بھی کہ آپ کی موجودگی کسی بھی ادارے کے لیے اب بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنے کی ہوتی ہے. پہلے تو میں آپ کے ان 4 سالہ ادوار کی بات کروں گا. حنیف موڈلانی آج سے 4 سال پہلے آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ان سوشل ورک میں بہت زیادہ دلچسپی لینے والے شخص نہیں تھے یا اہمیت نہیں تھی. لیکن جب 4 سال آپ آئے آپ نے خود کہا کہ جب میں نے ان چیزوں کو ڈیپلی جا کے اس عہدے پہ جا کے اتنا نیچے تک جا کے دیکھنا ہی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. شاید یہی سب سے بڑی کمال ہوتا ہے کسی شخص کا. سر کیسے دیکھتے ہیں اپنے اس 4 سالہ ادوار کو اور کیا کچھ آپ نے اس میں ایسا دیکھا جو یقین طور پہ کرنے کے قابل بھی ہو اور کچھ ایسا یقین طور پر جس کو کرنے کی جستجو رہی ہو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے میمن نیوز کا آپ کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اپنی کوئی رائے دے سکوں، اپنی کوئی بات کر سکوں. آپ نے بات کی 4 سال کا جو میرے 2 ٹینیور گزرے ہیں الیکشن اور پاکستان ویمن فیڈریشن، بہت اچھے اور بہت خوبصورت گزرے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے گزرے. میری تشنیکی اپنی جگہ پہ ہے کہ جو کام کرنے چاہیے تھے، جو فیڈریشن کا استحقاق تھا، جو لیگیسی کام ہونے چاہیے تھے، وہ میں نے شاید مس کیے. جو بہت سارے خواب دیکھے، جو بہت سارے میں نے اپنے ضمیر سے اور اپنے آپ سے اس لیے مطمئن ہوں کہ میں نے بھی کبھی بھی کسی بھی جماعت کا جب عہدے پہ آیا، جہاں بھی آیا اور جہاں بھی میں نے کام کرنے کے لیے لوگ مجھے لے آئے، میں آ گیا، تو میں نے کبھی بھی کوئی بڑے وعدے اور بڑے سپنے لوگوں کو نہیں دکھائے کیونکہ میں لوگوں کو دیکھ چکا ہوا تھا. اور میرے نزدیک عہدہ جو ہے نا ایک کمٹمنٹ ہے. جن کے لیے عہدہ دنیا داری ہے یا دنیا کی رسپیکٹ ہے، ان کے لیے یہ کانٹوں کی سیر ہے. وہ سوری وہ ہے، مطلب ایک دنیا میں نام ہو جاتا ہے، عہدہ ملتا ہے. جن کے لیے کمٹمنٹ ہے اور اللہ کی رضا لینی ہے، ان کے لیے کانٹوں کی سیر ہے. کیونکہ جب آپ کسی عہدے پہ آتے ہیں اور آپ اس کا حلف اٹھاتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے کام کرنا ہے، پھر آپ کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بن جاتی. جب میں نہیں آنا چاہتا تھا اور میں سوشل فیلڈ سے میرا تعلق نہیں تھا، تو جب آ گئے، لے آیا مجھے میرے رب نے جو ہے مجھے نومینیٹ کر دیا، میں آ گیا. کیا بات. پھر جو میں نے اندھیرے دیکھے اور جو معاملات دیکھے جو ہم ڈرائنگ روم میں یا ہم اپنی زندگی میں گزر رہے ہوتے ہیں نہیں پتہ چلتا، ان کو دیکھتے ہوئے لگا کہ بہت سارے کام کی اور بہت بڑے کام کی ضرورت ہے. اور ایک پرائرٹی سیٹ ہو کے کام ہونا چاہیے. جو فوری ضرورت کے کام ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہنے چاہیے اور جو بڑے لیگیسی کام ہیں وہ ہونے چاہیے. میری خواہش رہی تھی کہ فیڈریشن جو ہے اور WMO ماشاء اللہ ایک بڑا کام کر رہی ہے، ان کے کام جو ہے نا وہ لیگیسی ہونے چاہیے، بڑے کام ہونے چاہیے. کیونکہ یہ جو کام فیڈریشن کر رہی ہے، جو اور بھی اپنے کام اور اپنی ڈیوٹیاں بھی نبھاتی رہی ہے ساتھ ساتھ، جو اس کو اپلفٹ کرنا جماعتوں کو، جو مسائل دیکھنا، مگر یہ کام تو جماعتیں بھی کرتی ہیں. صحیح. اچھا یہ کام جو ہے بدقسمتی سے حالات کے ساتھ، حالات کو تو کیا دیں گے پر ہم نہیں کر سکے، اس کو مطلب جو ہے میں تو اپنا ہی موازنہ کرتا ہوں کہ میں نہیں کر سکا. مگر ہم نے جو خواب دیکھے ہوئے تھے وہ ساتھیوں سے ڈسکس کیے ہوئے ہیں. اور ابھی ماشاءاللہ جو نئی انرجیٹک ٹیم آئی ہے، ماشاءاللہ ایک بہت اچھا اللہ نے سلیکشن کرا دیا ہے ماشاءاللہ. اور شبیر احمد کے ساتھ جو ساری ٹیم جو ہے ینگ، جو آدمی لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جی آپ یوتھ کو کب موقع دیں گے، تو قدرتی پہلے بھی جب آپ پیچھے دیکھ لیں گے میرے ساتھ کام کرتے ہوئے تو آپ کو ساری یوتھ ہی بالکل ایسا ہی ہے. ان کو ایسا ہی کوئی لوگ ہی کروم ہو کے آگے، بہت موقع ملا، بہت موقع کوئی لوگ ہی پالش ہو کے آگے. اب شبیر بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کام کرتا رہا ہے، وائس چیئرمین سپریم کونسل، میرے ساتھ VP.
اب اس کی ماشاءاللہ اپنی اسٹرینتھ بھی بہت اچھی ہوئی ہے, اس کا ویژن بھی بہت بڑا ویژن ہے, اس کی بہت ساری خواہش ہے. تو انشاءاللہ العزیز جو ہے میں سمجھتا ہوں, ایک میرا رب کہتا ہے کہ جب میں بندے کے گمان پہ پورا اترتا ہوں, میرے بڑا حسن گمان ہے شاید ہم شبیر کے ساتھ اور اس کی ٹیم کے ساتھ وہ کام کر گزریں گے جو ماضی میں خواہش تھی وہ نہیں کر سکے. بہت شکریہ, یہ آپ کا بہت ہی زبردست. ویسے تو حنیف بھائی یقین تو ہمیشہ سے کثرت نفسی سے کام لینے والے آدمی ہیں کہ کچھ رہ تو ہر انسان کی لائف میں جاتا ہے, لیکن جتنی محنت جتنی کوششیں کم از کم جماعتوں کے نیٹ ورک کو امپورٹنس دینا جو نا یہ ان کی شرح میں شامل رہا. نو ڈاؤٹ وسائل و مسائل ہر جگہ پر ہیں, لیکن جتنی جماعتوں سے انہوں نے رابطے رکھے اور جس طرح سے جماعتوں کو انہوں نے پروموٹ کیا, جس طرح سے جماعتوں کو انہوں نے اپلفٹ کیا اور گائیڈ کیا, یہ بڑا اہم ترین بات ہے. پچھلے دنوں میں اگر دیکھیں تو بہت بڑی بڑی جماعتوں نے بڑے بڑے سنگ میل عبور کیے ہیں. نہیں بھائی, مسائل کا ذکر کیا کہ بے پناہ ایسے مسائل ہیں جس پر کام ہو سکتا تھا اور ہوتا رہے گا. یہ تو ایک پورا سیریز آف ایونٹس ہوتی ہے. وسائل کی بتائیے مجھے, کیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے ان 2-4 سالوں میں یہ فیل کیا کہ وسائل پوٹینشیل بہت ہے ہمارے یہاں؟ یہ وسائل کی شرح ہم ان ٹرمز آف منی, ان ٹرمز آف پیسہ کی دیکھ لیں, اس میں ٹیلنٹ کے دیکھ لیں, ان ٹرمز آف ہماری لیگیسیز کو جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وسائل بھی بہت ہیں لیکن شاید تھوڑا سا کہیں وسائل کی دستیابی میں بھی تھوڑا سا لیگ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کو دو بات میں کر دیتا ہوں. ایک تو قدرتی ہے جو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, وہ خیر عافیت مانگنی چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہوگا, اتنا بھی آپ جب تک برکت ہے وہ خیریں نہیں آئیں گی, اس کی مدد نہیں آئے گی, آپ جتنے بھی کر لیں. وسائل جتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنے مسائل بڑھتے چلے. یہ تو ایک بات ہو گئی, مگر ریئلٹی یہ ہے کہ وسائل جو ہے وہ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کیے, جو کمیونٹی سے ہم کر سکتے تھے وہ شاید نہیں کیے. مگر بات یہ ہے کہ ان 4 سال کے 2 ٹینیور میں میرے رب نے اتنا کام کرا دیا جو میں چاہتا تھا کہ ہماری یونٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی رہے. اس پہ ہم نے عمل کر دیا. اللہ کی مہربانی سے ہم گروپ بازی سے نکل گئے ہیں. ہم آپ دیکھ لیں کہ میرا پہلا ٹینیور الیکشن کے ساتھ, دوسرا ٹینیور انپوز آیا. ماشاءاللہ اس دفعہ بھی پوری ٹیم انپوز آئی. یونینیمس رہے. یہ سائن بتاتی ہے کہ ہمارے میں یونٹی اور انتشار جو ہے کم ہونے لگا. بالکل ایسا ہی. اور میمن کمیونٹی کا جو اسٹیک ہے ساری دنیا میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ پاکستان بنانے سے لے کے پاکستان چلانے تک جو ہے میمن کمیونٹی کا اسٹیک ہے, تشخص میمن برادری کا جو میمن کا ہے. اور اب میں اپنی یوتھ بھی جو ماشاءاللہ اس میں انگیج ہو رہی ہے, جو ایک بہت بڑا ریولیشن آئے گا. آپ دیکھیں گے مختلف جماعتوں میں یوتھ کا بڑا انٹریکشن ہو رہا ہے, وہ یہ انشاءاللہ آ جائیں گے. تو اللہ میں پہلے مجھے خوف آتا تھا کہ یار ہماری یوتھ نہیں آئے گی تو ہماری کمیونٹی کا کیا ہوگا, کیونکہ یہ پریزنٹیشن دیکھتے ہیں, یہ معاملات دیکھتے ہیں. اب ماشاءاللہ جماعتوں میں لوگ انٹریکٹ ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ نیچی سطح پہ جو تاریخی دیکھیں گے تو ان کا ضرور دل جو ہے وہ کرے گا کہ ہم نے بہت تیزی سے کام کرنا ہے. ابھی تک جو ہماری چالیں تھیں کیچوی کی ہم سمجھ سکتے ہیں, اب انشاءاللہ جو بچپن میں سنا تھا خرگوش کی طرح, خرگوش انشاءاللہ سوئے گا نہیں, جاگتا ہی رہے گا اور دوڑتا رہے گا. ارے بھائی ایک سوال یقینی طور پر وقفے بھی جا رہے ہیں, لیکن وقفے سے پہلے میں آپ سے ایک بات ضرور پوچھوں گا. کہیں فیڈریشن کا صدر کہیں کسی بندش کا شکار ہوتا ہے, کہیں وہ فیل کرتا ہے کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں کر پاتا, چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا, شاید سم ٹائم وسائل ہوتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا, کیا کسی صدر کو یہ فیل, یہ احساسات بھی فیل ہوتے ہیں کبھی کہ میں, لیکن شاید کسی بھی وجہ سے میں کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہا, لیکن کیا صدر کبھی, میں شاید یہ لفظ استعمال نہ کروں, مجبور ہوتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ پریزیڈنٹ آتا ہے اپنی ٹیم کو لے کے, وہ لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. یہ تو آپ کا اپنا ضمیر کہتا ہے. اب یہاں لوگوں کو امیج بنا ہوا ہے, لوگ مجھ کو پوچھتے ہیں حنیف بھائی کتنے سال آپ رہے ہو؟ میں تو فیڈریشن میں کبھی بھی عہدیدار نہیں رہا. بالکل صرف اور صرف یہ 2 ٹینیور جو میں نے پریزیڈنٹ کے صدر کے ہیں 2 سال کے, اس کے علاوہ میں کبھی فیڈریشن کے کسی عہدے پہ نہیں رہا. اور آج بھی میں فیڈریشن کا جو ہے مطلب فارمر پریزیڈنٹ ہو گیا ہوں, تب بھی میری روٹس جو ہے وہ فیڈریشن سے نکلتی ہے. پہلی میری روٹس میری جماعت ہے راجپوت اور حالات, وہ میری روٹس میں رہیں گی. میمن کمیونٹی کے لیے کام کرنے کے لیے جو میں یہاں ایز اے پریزیڈنٹ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پریزیڈنٹ کی نسبت جو ہے, جو میں نے میرا وقت گزارا ہے, میں انشاءاللہ کمیونٹی کی خدمت کے لیے عہدے کی کوئی ضرورت نہیں. عہدہ تو ایک کمنٹمنٹ ہوتا ہے, آدمی لے آتے ہیں کسی کو. میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کو عہدے پہ لاتے ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑا سا ہم اس کو گھیر لیں, مطلب اس کو لے آئیں. مگر جس نے تاریخی دیکھ لے گا, جو حالات دیکھ لے گا, وہ پھر کمیٹڈ ہو جائے گا.
اور کمٹمنٹ آدمی کو اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنے کے لیے نہ کسی عہدے کی ضرورت ہے نہ کسی کو ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور میرا شروع سے ایم رہا ہے کہ ہم نے اپنا نام نہیں کرنا ہے، جو ہم نے ڈپلیکیشن نہیں کرنی ہے، ہم نے خالی خالی چیزوں کو نہیں پھیلانا ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. اگر میرے سے اچھا کوئی کام کر رہا ہے تو میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. عہدے کی چاہت کے لیے اگر ہم کام میں کچھ رکھنا ڈال دیں تو یہ شاید اس سے بڑا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ جب ایک پریزیڈنٹ ایک اکائی ہوتا ہے، بالکل اس کی اپنی حیثیت تو اگر وہ سمجھے گا کہ میں کچھ ہوں تو بیکار بات. بالکل اس کے ساتھ ٹیم کام کرتی ہے، اس کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ عہدیدار ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اداروں کی جماعت ہو کہ فیڈریشن ہو، اداروں کی جو ہے وہ ایک مجبوری ہے، اس کا آئین ہے، اس کی لمیٹیشن ہے. اس میں 5-7 عہدے ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ بے شمار ہوتے ہیں. یہ ایک تھوڑا سا فیز آتا ہے جب آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو سلیکٹ کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس 8-10 لوگ ٹیلنٹڈ ہوں اور 8-10 لوگ ایلیجیبل ہوں، اور اس میں آپ نے کسی 5 جانے کو لینا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا پرابلم جو ہے ایک فیس آتا ہے. بالکل. مگر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ اگر بشر عہدے کے ساتھ میرے ساتھ لوگوں نے کام کیا ہے تو آج میرے کو اللہ نے تھوڑا سا ایکسپیرینس دے دیا ہے، تھوڑی سی میری جو ہے نو ہاؤ ہو گئی ہے، مجھے لوگ مطلب پہچاننے لگے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پریزیڈنٹ سے ہٹ کر بغیر عہدے کے جو ہے اپنی کمیونٹی کے لیے زیادہ جو ہے اپنے پریزیڈنٹ کو اپنی ٹیم کو سپورٹ کر کے کام کر سکوں. گریٹ. یعنی کہ مردم شناسی جس انداز سے کہا کہ ٹیم بلڈنگ جو ہے نا، یہ ایک ایسا ترہ امتیاز ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کے پاس کہ اگر کسی کے ہاتھوں میں آ جائے اور وہ سمجھنے لگے کہ کس بندے کو کس جگہ پر پلیس ہونا چاہیے یا کیا بہتر آؤٹ پٹ آ سکتی ہے اس شخص کے ہونے سے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹیم لیڈر کے لیے. علامہ صاحب، افراد کا چناؤ جو ہے یہ بڑا، اگر ہم دین کی بات بھی کریں تو کیا خوبصورت نگینے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں چنے تھے. وہ کہ اگر خلفائے راشدین کی وہ تو چھوڑیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا جو ہے کارہائے نمایاں پیش نہیں کیے، لیکن اگر خلفائے راشدین کی جس ٹیم کا محور آپ ذکر کس طرح سے اس پورے سسٹم کو حضور کی وفات کے بعد اس کو لے کے چل رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں ٹیم بلڈنگ جو ہے نا اس کا اسلام میں اور دین میں کس انداز سے پورٹری کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس پر جو ہے اپنے آپ کو مزید کاربند رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں ہی اس بات کا فیصلہ فرما لیا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق. یعنی اتنا زبردست فیصلہ، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے احسن انداز سے نبھایا، کیونکہ یہ تربیت رسول کا فیض تھا. بالکل. اور دیکھیں ٹیم ورک کام کرنا یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے اور سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. اسی وجہ سے یہ صحابہ کرام کا عمل بنا. بالکل. اور بعض دفعہ دیکھیں اگر لیڈر میں اس بات کی کوالٹی بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھے، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چل جائے نا کہ اب میرا وقت پورا ہو رہا ہے اور مجھے اب اپنی سیٹ سے جانا پڑے گا یا معذرت کرنی پڑے گی، تو پھر وہ جو نا چھوٹے دل کا اظہار نہ کرے، بلکہ وہ جیسے ہمارے ماشاءاللہ موٹلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب پتہ چل گیا نا کہ اب مجھے اس ذمہ داری کے سے جو سبکدوشی کرنی اختیار کرنی ہے یا اس ذمہ داری سے ہٹا دیا جائے گا، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ پھر بندہ جو نا زبردستی بکس کا شکار ہو جائے یا جو ہے نا کیا نام ہے لڑے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ پھر جو ہے نا وہ اپنے نائب تیار کرے. اپنی اس عہدے پہ رہتے ہوئے ساتھ ساتھ تربیت کا ایک عمل کہ میرے بعد جو ہے اب کس نے اس کو زیادہ بہتر انداز میں، یہ کتنا اہم ترین ہے. یہ یاد رکھیے گا لیڈر ہمیشہ لیڈر ہوتا ہے، چاہے وہ سیٹ پر رہے یا نہ رہے. یہ کوالٹی ہوتی ہے لیڈر کے اندر کہ وہ سیٹ پر ہے تو بھی ورکنگ کر رہا ہے، سیٹ پر نہیں ہے تب بھی ورکنگ کر رہا ہے. کیسے؟ سیٹ پر ہے تو اپنی ساری ذمہ داریاں، سارے ایفرٹس وہ جمع کر کے قوم کو، کمیونٹی کو فائدہ دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اگر وہ سیٹ پر نہیں ہے تو ان لوگوں کو بہترین فائدہ دے رہا ہے کہ جو جو نا اس سیٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کو بہترین اپنے تجربے کی روشنی میں مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی اس انداز سے چلنا ہے، یوں کرنا ہے. دیکھیں یہاں ٹھوکر لگے گی، یہاں مسئلے آئیں گے، یہاں پریشانیاں آئیں گی، ان کو اس انداز سے فیس کرنا ہے، یہاں سے ایسے نکلنا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ لیڈر، دیکھیں لیڈر ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی کوالٹی آپ کی وہ اس بات کا متحمل نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سیٹ دیں گے تو وہ کام کرے گا، ورنہ وہ سست ہو کر اپنے کاروبار میں لگ کر پھر وہ ساری ذمہ داریوں سے کو چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمہ وقت کوڑتا ہے.
अच्छे फैसले हों तो वो जो ना अप्रिशिएट करता है, और बुरे फैसले हो जाए तो फिर वो थपकी देते हुए मोटिवेट करता है कि नहीं बेटा, जो ना मेरा तजर्बा ये कहता है, या मैंने इन चीजों को फेस किया है, ये गलती है, इसको सुधार लो, तो आपका भी फायदा है, आपकी भी इज्जत में बरकत दाखिल होगी और आपकी कम्युनिटी को भी फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस अंदाज की लीडर की तशरीह अल्लामा साहब ने दीनी हवाले से फरमाई है, गालिबन मैंने कहीं ये वाकया, छोटा सा वाकया सुना था मैंने ज़रूर, कि लीडर नॉर्मली अगर हम देखा जाए, ये कोई दीनी वाकया है या मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये इसकी तोजी मैंने कई जगह पेश की, और नो डाउट कि लीडर जो है उन तमाम लोगों से जो इनके साथ होते हैं उनसे थोड़ी सी ऊंची जगह पर बैठा हुआ होता है, तो उसे उस तमाम लोगों के पीछे भी, और इवन इस तरफ से कहते हैं कि टीले पे अगर खड़ा है तो टीले के इस तरफ से क्या होने वाला है उसका भी इल्म होता है, और इन तमाम लोगों के जो इनके सामने खड़े हैं उनके पीछे से क्या आने वाला है वो भी पता होना चाहिए। यानी कि जिसे दूर अंदेश कहते हैं कि वो पहले से फोर्सी करता है, एक प्लान बनाता है। तो शायद लीडर की इस क्वालिटी को वो बाकी तमाम लोगों से थोड़ा सा अपर होता है, अपने मनसब के लिहाज से भी और अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से भी। तो ये हमारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, और हमारे अल्लाह ताला ने हमारी कम्युनिटी को, हमारी बरादरी को बेशुमार ऐसे लीडरों से नवाजा है। मोहतरम मेहमान ग्राम में भी इन्हीं लीडरान में से एक हैं। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, और वक्फा यकीनी तौर पर बरक़ात रमज़ान करीम की एक अहम तरीन ज़रूरत है। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। वक्फे के बाद दोबारा इस महफिल का इसी पुरजोश अंदाज में आगाज़ करते हैं। हमारे साथ रहिए। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम बैक। बरक़ात रमज़ान करीम की महफिल में दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ, और ये सिलसिला पहली रमज़ान से जारी है, और माशाअल्लाह ताला रमज़ान के इस मोड़ पर भी आज आप और हम हमारे मेहमानों को सुनते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। मोटानी साहब, एक सवाल, नौजवानों का जिक्र किया आपने, और यकीनी तौर पर आपके दौरे
صدارت میں پورا موقع ملا اور کئی ایسے نوجوان نگینے جو ہے وہ پالش ہو کے سامنے آئے, اور نو ڈاؤٹ انہوں نے اب باغدور سنبھالی ہوئی ہے فیڈریشن کی, اور کئی عہدوں پر اور کئی کمیٹیز کے چیئرمین کی حیثیت سے, بلکہ چیئرمین نہ بھی ہوں تو کئی کمیٹیوں کی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں. نوجوانوں کا دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں دیکھیں ایک اثاثہ اور ایسٹ ہوا کرتے ہیں, اور پاکستان میں 60-65% لوگ ایسے ہیں جو 20 سال سے 30-35 سال تک کے درمیان کے. میمن کمیونٹی کا نوجوان آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اسے اور اسپیس ملنے کی ضرورت ہے کمیونٹی کی سطح پر؟ پہلے تو آپ بتائیے کہ اب تک کیا کردار رہا آپ کے ساتھ نوجوانوں کا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کرنے کی ایسی ایونیوز ہیں جس پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ نے ایز این صدر کیا سمجھا ان تمام چیزوں کو؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یوتھ جو ہے ہمارا ایسٹ ہے, اور بہت ساری جماعتوں میں جو ہے ماشاءاللہ یوتھ بنی ہوئی ہے اور بہت اچھا کام بھی کر رہی ہے. مگر جب ہمارا ینگ بچہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا انرجیٹک ہوتا ہے, تھوڑا سا جب یوتھ جوشیلا ہوتا ہے, ہاں تو تھوڑا سا فاسٹ جو ہے ٹریک, اس کا آج کا زمانہ تو ویسے ہی فاسٹ والا ہے. بالکل 5 دن کا کرکٹ کا میچ جو ہے وہ T20 پہ آ گیا, T20 پہ آ گیا, سنگل وکٹ بھی ہونے لگے, لوگ فوری رزلٹ چاہتے ہیں, فورا کچھ چاہتے ہیں. ہماری یوتھ بھی اسی طرف بالکل ایسے ہی. یہ ہمارا جو ہے بزنس میں بھی ہو گیا ہے. ہمارا یوتھ جو ہے وہ مطلب منی میکنگ جو ہے وہ بہت اسپیڈ سے کرنا چاہتا ہے. یوتھ جو ہے جب اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہو تو بہت اسپیڈ سے دوڑنا لگتا ہے, اور بہت اسپیڈ سے بہت سارے جو ہے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ بزرگوں کا بھی کام ہے, جو پرانے لوگ ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, جو جماعتوں میں بہت عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ہی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی ہی موجودگی میں ساتھ کے ساتھ یوتھ کو اسپیس دے کے جو ہے, دیکھیں ہر آدمی میں کمی کوتاہی ہوتی ہے, پلس مائنس ہوتا ہے. اور پریزیڈنٹ ہو جماعت کا یا کوئی بڑا مطلب سپریم باڈی کا کوئی لیڈر ہو, اس میں یہی کوالٹی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو دیکھ. ہر آدمی, آپ حضرت علی کا قول ہے کہ بے اب لوگ ڈھونڈو گے تو دنیا میں اکیلے لے جاؤ. بالکل. جب آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے لوگ آئیں گے تو بہت سارے لوگوں میں بہت ساری کبھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. سب کا ویژن الگ ہوتا ہے, سب کے معاملات الگ ہوتے ہیں. آپ نے اس کو یہ ایسس کرنا ہے, اس کی نیگیٹیوٹی کو جو مائنس کرتے ہوئے اس کو پلس پوائنٹ کو جو ہے ابھار کے اس کو آگے لانا ہے. جہاں اس کے مزاج میں تیکھا پن ہے اس کو روکنا ہے, اس کو سمجھانا ہے, اس کو بریف کرنا ہے. یہی بزرگوں کا کام ہے. بالکل ایسا ہی. اگر ہم اپنی موجودگی میں ان لوگوں کو گروم کریں گے, اپنی بہت ساری چیزیں ان کو سمجھائیں گے, جب ہم ہی اخلاق سے آ رہی ہوں گے, جب ہمارے میں ٹیمپرمنٹ ہوگا تو ہم بچوں کو کیا دے کے جائیں گے. تو ہم جب پہلے اپنے آپ میں ٹیمپرمنٹ پیدا کریں, برداشت کا مادہ پیدا کریں, جو کہ ہمارے معاشرے میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے, تو ہم انشاءاللہ یوتھ کو بھی راغب کریں گے. ہماری یوتھ اگر آ جائے گی انشاءاللہ تو ہماری جماعتوں میں, ہماری فیڈریشن میں جو ہے اچھا ریگولیشن آ جائے گا. بات یہ ہے کہ جب میں عہدے سے ہٹا ہوں اور میں اپنا ریوائیو کر رہا ہوں, کیا ایسی چیز تھی جو میں کر سکتا تھا نہیں کر بالکل ایسا ہی ہے. تو اپنا ریوائیو کرنا ہے. اور جو چیز میں نہیں کر سکتا تھا وہ میری کوشش میں ہونا چاہیے کہ میں اپنے پریزیڈنٹ, اپنی کمیٹی کو, اپنی ٹیم کو, وہ جو رکاوٹیں ہیں اس کو میں فیس کرتے ہوئے ان کو اسموتھ جو ہے دوڑنے کے لیے اور بھاگنے کے لیے راستے پرووائڈ کروں, تاکہ یہ کم از کم جو ہے ان نیگیٹیوٹیوں سے نکل کے خالی جو ہے اسموتھلی کام کرنا شروع. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سنیں آپ, میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ان افکار کو, ان دانشورانہ باتوں کو سننا بہت ضروری ہے کہ اگر کسی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ کچھ رکاوٹیں تھیں وہ نہیں کر پائے, تو اب کیونکہ اب صدر نہیں ہے, صدر کی حیثیت سے شاید کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کچھ قدغنیں ہوتی ہیں, کچھ چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اب اگر میں صدر نہیں ہوں تو شاید میں یہ ان رکاوٹوں کو آسانی سے, ایک تو سمجھ گیا ہوں, اب میں اس کو آسانی سے پرے کر کے اور لوگوں کے لیے راستہ فراہم کر سکتا ہوں. یہ ہے اصل لیڈر کا کام, جس کا میں نے پہلے بھی کہا. ڈیجیٹلائزیشن, ٹیکنالوجی بہت واسٹ ہو گیا. الحمدللہ فیڈریشن نے اس پہ بہت کام کیا. آئی ٹی کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو بڑے بے شمار کام ہوئے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے. اور جب بھی فیڈریشن کو موقع ملا, ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی آئی ٹی سے استفادہ حاصل کر چکی ہے ہماری کمیونٹی میں. کیسے دیکھتے ہیں کہ آج کے ڈیجیٹلائزیشن کے دور کے اندر فیڈریشن کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں, کیا اس سے مزید ایڈوانس ہونے کی ضرورت ہے, اس میں مزید ٹیکنالوجی کی ان پٹ کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ. الطاف, یہ سوال آپ کا جو ہے نا یہ بہت زیادہ. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت ساری چیزیں اتنی اسپیڈ سے جو ہے معاشرے میں چینجنگ آ رہی ہے, جو بہت ہی فاسٹ ٹریک کا دور ہے. اگر ہم اس کے ساتھ جو ہے مطلب اپنے آپ کو میچ نہیں کریں گے تو ہماری نسل رہ جائے گی. بہت ہی مہنگائی ہے, بہت ہی انفلیشن ہے. جو پچھلا ہم نے ایکسپیرینس جو ہے, لوگ کہتے ہیں جی آئیڈیلزم کا ہمارے یہاں بہت پرابلم ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ مچھی پکڑنا سکھائیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا دنیا کی آئیڈیلزم ٹھیک ہے, مگر جو اسلام کی آئیڈیالوجی نہیں ہے.
یہ ساری چیزیں آپ اپنے طور کے مطابق کر سکتے ہو. اب دیکھیں اسلام میں 2 چیزیں بہت پسندیدہ ہیں, سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا. اب کھانا کھلانا ہے, میں بعض دفعہ کہتا ہوں لوگ میری بات کو برا مانتے ہیں, جب میں پریزیڈنٹ تھا تو مجھے احتیاط کرنی پڑتی تھی, اب میں شاید اس احتیاط کو بالا طاق رکھ دوں. بات یہ ہے کہ میرے رب نے اپنی بہت ساری صفاتیں اپنے بندوں کو تفویض کی ہوئی ہیں. اللہ حد بشریت جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں. ہاں, ساری چیزیں اپنی صفات کو دی ہوئی ہے. مجھے اس نے رحیم بھی بنایا ہوا ہے, مجھے اس نے کریم بھی بنایا ہوا ہے, مجھے اس نے رازق بھی بنایا ہوا ہے. پھر اس نے مجھے قرآن شریف میں اور اپنے حدیثوں سے, میرے نبی کی اپنے قول و فعل سے اس کا کرائٹیریا دیا ہوا ہے کہ میں نے کس پہ رحم کرنا ہے, میں نے کس پہ کرم کرنا ہے, میں کس کا رازق ہوں. تو میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں, میرے اطراف میں میری فیملی والے ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, تو میں نے یہاں سے اپنی چیریٹی شروع کرنی ہے. یہ جو کمیونٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں بیس کی, وہ بھی اسلام کا ہی شیوا ہے. اسلام میں جو ہے قبیلے وائز اس زمانے میں انبیاء آتے تھے, اور یہ قبیلے ہماری پہچان ہے. اگر ہم کمیونٹی بیس میں کام کرتے ہیں تو ہر آدمی اگر اپنی اپنی کمیونٹی کو صحیح طریقے سے سنبھال لے گا, تو جو لوگ جو فیڈریشن میں یا دوسری اداروں میں کام کرتے ہیں ان کے پاس پھر لوگ وہ کم رہ جائیں گے جن کو وہ جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو دیکھے گا. تو یہ سارا چیزیں جو ہے نا, یہ ہماری ضرورت ہے. ہم اسی پہ جا رہے ہیں. ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے ساری جماعتوں سے میٹنگ کر رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی جماعتوں کو مضبوط کریں اور سینٹرلائز کرنے کی کوشش کریں کہ جو جماعتیں بڑا کام کرتی ہیں, جو چھوٹی جماعتیں ہیں اس کو کیسے اپ لفٹ کریں. اب آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی. اب ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے ہاں معاشرے میں آپ نے بھی کام کیا ہے, میں بھی بہت سارے ادارے سے, ہر آدمی جو ہے نا وہ ایجوکیشن کی بات کرتا ہے. ہر آدمی ایجوکیشن کی بات کرتا ہے. دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں بولے ایجوکیشن. ایجوکیشن کا میز بھی تو سمجھنا ہے ہم نے نا. آپ جتنے بھی بڑے بڑے اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں, جتنے بیوروکریٹس ہیں, جتنے آپ یہ دیکھ رہے ہو جو ملک کو لوٹنے والے ہیں, یہ سب کے بچے باہر سے پڑھ کر آئے ہیں. بالکل. تو کیا ایجوکیشن نے بگاڑ دیا ہے ہمارا؟ یا ہم جو باہر نکلتے ہیں اپنی مسجدوں کے باہر دیکھتے ہیں, یا دیکھتے ہیں جو افراتفری ہے, جو روڈوں پہ جو حال ہے, کیا ایجوکیشن نے ہمارا بگاڑ دیا ہے؟ کہاں ہے ہماری ایجوکیشن؟ مینس معاشرے کو اچھا پروڈکٹ دینا ہے. بچوں کی ماؤں کا, ہماری ماؤں کی ہم نے کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے ہم تربیت دیں, اس نے اخلاق دیں, برداشت دیں. ہمارے معاشرے میں آج میرا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ ڈیورس کا ہے. وہ ڈیورس جو ہے 15 دن سے لے کے میں نے 23 سال کی دیکھ لی. تو کیا کارن ہے؟ وہاں تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کی, برداشت کی کمی ہے. معاشرے کو اچھا پروڈکٹ. اچھا, یہ تو ایجوکیشن کی ایک سائٹ ہو گئی. اب آج کا دور جو دنیا کی ہم ترقیاں دیکھتے ہیں وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے, کریشن جو ہے. بچوں کو جو ہے ماں باپ چاہتے ہیں یہ بنا دیں, ان کو کیا بننا ہوتا ہے. تو کیریئر گائیڈنس ہے. اچھا, ہم جو ایجوکیشن دے رہے ہیں, جو ہمارے ادارے دے رہے ہیں, وہ ہم سمجھتے ہیں ناقص ہے. بالکل. یہ ہمارا بچہ جو ہے اس ایجوکیشن کو لے کے جو ہے وہ آج کے معاشرے میں جو ہے فٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہم اچھی طریقے سے, جو بچے پڑھنے کے شوقین ہیں ان کو ہم ایڈاپٹ کریں مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کے, اور ہم ان کو تیار کریں. وہ جو اچھی مطلب ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو ایفیلیٹ کرا کے ان کی تعلیم کریں, تاکہ ہم کچھ بچوں کو نکال کے جو اپلفٹ کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ جب ہمارے پاس جاب کی اپرچونٹی آتی ہے تو ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہم کو اسکل کے آدمی نہیں ملتے ہیں, تو بہت ہی ضرورت ہے. تو اب ہم نے جو بچے تعلیم میں شوقین نہیں ہیں, اب کوشش کرنی ہے کہ ان کو اسکل کی طرف لے جائیں, اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام کریں. بڑے دیکھیں نا, ہر جگہ تو ہر محلے میں تو انسٹیٹیوٹ ہم نہیں کھول سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں WMO کا مٹی جو ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے, مگر میمن کمیونٹی کے لوگوں کی اپروچ نہیں ہے. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے اطراف میں جو ہمارا پریزیڈنٹ اور اس کی ٹیم جو یہی ورک کر رہی ہے, جو گورنمنٹ کے ہر مختلف علاقوں میں, ان کے ساتھ لائزن کر کے جو ہے ہم اپنے بچوں کو جو ہے موٹیویٹ کر کے ان کی اسکل کی طرف جو ہے ان کو توجہ دیں, ان کے بعض دوسرے مسائل ہم پورے کریں تاکہ یہ بچے جو ہے کچھ بن سکیں. تو ایجوکیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ میرا پریزیڈنٹ جو ہے شبیر اس وقت, اس کا ویژن میرے سے بہت اچھا ہے. وہ ینگ بھی ہے, انرجیٹک بھی ہے, اس کا اپنا سسٹم بھی ہے. تو میں اس کے ویژن کے ساتھ کام کروں گا, کیا بات, اس کے ویژن کو سپورٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اس کا ویژن جو ہے براڈ ہے, تو میں نے اس کے ساتھ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. دوسری بات سب سے بڑی کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم یونٹی کی طرف آئیں. ہمارا جو آپ نے پہلی بات کی تھی وسائل کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے وسائل بہت زیادہ ہیں, ہم شاید اس کو اپنے طور پہ یوز نہیں کر سکیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مل کے جو ہے بہتر طریقے سے جو لوگ ہماری ریچ سے باہر رہ گئے ہیں
یا ہم اپنی ہی غلطی مانگتے ہیں، حالانکہ ان کا بھی کام ہے کہ جی وہ دیکھیں کہ میمن کمیونٹی کے ادارے کام کرتے ہیں. وہ بھائی فروٹ خریدتے ہو، سامان خریدتے ہو، اپنے لیے پوچھتے ہو تو اللہ سے پوچھو تو صحیح بھی میں اپنے پیسے کہاں خرچ کروں. کبھی مانگ تو لو کہ بھائی میرے اللہ میرے پیسے میرے اپنے ضرورت مند لوگوں کو پہنچا، تو اللہ دکھائے گا انشاءاللہ. ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہی کوتاہی رہی ہے. ہم اس کو نئے سرے سے انشاءاللہ نئی ٹیم کے ساتھ، نئے ورک کے ساتھ، جن لوگوں کو ہم اپنے نیٹ میں نہیں لا سکے ہیں یا جن سے ہماری ریچ نہیں ہو سکی ہے، انشاءاللہ ہم ان کو کنوینس کریں گے کہ آپ کی کمیونٹی کو آج کے زمانے میں جو گزر گیا آج کے زمانے میں زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم مل کے کام کر سکیں گے تو میری اپنی کمیونٹی کی اسٹرینتھ کا مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ ہم 2-4 سالوں میں اپنی کمیونٹی کو بہت اچھے طریقے سے اپلفٹ کر سکیں گے. کیا خوبصورت بات کی ہے کہ خود چل کے جائیے، یہ دروازہ کھٹکھٹائیے. فیڈریشنز ہیں ہمارے، بہت سارے ایسے ادارے ہیں، کوئی آپ کی طرف چل کے آئے یا اس کا انتظار مت کیجیے، پلیز چل کے جائیے، اس کا دروازہ کھٹائیے اور دروازہ کھولیے. یہ دروازہ نہ صرف یہ کہ آپ کی اس اماؤنٹ، آپ کی وہ رقم یا آپ کی وہ زکوٰۃ یا خیرات یا کچھ بھی کہہ لیں آپ اسے، یہ اس کا نہیں ہے، یہ ترقی کا دروازہ کھلے گا، یہ ترقی کا دروازہ کھلے گا. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو اس وقت اور آج کے ایسے پرخطر دور کے اندر تو ہمیں خاص طور پہ سب سے پہلا حق ہمارے خاندان کا، ہمارے اپنوں کا ہوتا ہے، اور کمیونٹی برادری سب سے پہلے. ہم کہتے ہی برادری ہے، تو یہ برادرہڈ جو ہے نا، یہ ہاتھ ہی ہماری انہی آرگنائزیشن کی بدولت آج تک زندہ ہے. شاید انہوں نے دام در میں سخرے جتنی بھی ہو سکی انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے کیپیبلٹی کے مطابق کوشش کی ہے، اور اب تک اگر ہم آج کسی نہ کسی انداز میں اسے دیکھ رہے ہیں تو یہ انہی کی محنتوں کا ثمر ہے. علامہ صاحب، معیار تعلیم کی بات ہوئی، تعلیمی معیار 3-4 قسم کے پاکستان میں معیار تعلیم اگر دیکھا جائے تو ایک دینی تعلیم کے طور علوم الگ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک گورنمنٹ اسکول کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل ہی الگ ڈائریکشن پہ جا رہا ہوتا ہے، اور تیسرا انگلش میڈیم جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ایلیٹ کلاس جس نے آ کے فیوچر میں آگے آنے والے وقتوں میں ہم پہ حکومت کرنی ہے ان تمام دونوں شعبوں پر. تو کیسے دیکھتے ہیں معیار تعلیم؟ ہاں، حضور کے دور میں شاید انگلش میڈیم نہیں تھا، لیکن کیا اعلیٰ سویلائزڈ لوگ، سیوک سینس رکھنے والے لوگ، اعلیٰ اذہان پیدا ہوئے، جس کا ذکر کیا کہ ہم نے تعلیم سے دینا کیا ہے. یہی تعلیم کا بگاڑ تو ہمیں کئی جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو علم صاحب، یہ کہاں سے کیا چیز ہے جو اس میں سے مائنس ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو چونکہ کہنے والا میں ہوں نا، تو بعض لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو شاید مولویوں کا ہی سپورٹ کریں گے یا دین داروں کا ہی سپورٹ کریں گے. میں آپ کو ایک دیانت دارانہ مشورہ بھی دیتا ہوں اور ایک سچی بات کہتا ہوں کہ اگر ہم دنیا کی تعلیم کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا نا سارے معاملات کہ دنیاوی تعلیم کے جو اثرات ہیں جس طرف وہ لے کے جا رہی ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا منع ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی جائے، بلکہ دنیاوی تعلیم کی آڑ میں جو کالجز اور یونیورسٹی کے حالات ہیں، یعنی تعلیم کے نام پر جو فحش اور بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر ساتھ ہی اگر ہم پراپر طریقے سے اور سنسیئر ہو کر قرآن مجید، فرقان حمید کو سمجھ لینا، اتنے علوم، یعنی قرآن صرف یہ نہیں بات کرتا کہ اسلام، قرآن سب کچھ ساری باتیں کرتا ہے، پوری دنیا مکمل حیات، بالکل مکمل بات کرتا ہے. یعنی آپ کو سائنسدان بننا ہے تو اس میں بہت ساری مثالیں، یعنی ہر ایک سبجیکٹ میں آپ کو جو نا مہارت چاہیے تو آپ قرآن پراپر پڑھیں. اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دین کی جو نا بعض لوگوں نے یہ حدود سمجھ لی ہے کہ دین یہ ہے 5 وقتہ نماز پڑھو اور قرآن عربی میں پڑھو اور بس اس کے بعد پھر کاروبار کرو اور اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے تعلیم حاصل کرو، انگلش سیکھو، باہر جاؤ، ختم، بس آپ کی زندگی ختم. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید اب ہم کامیاب ہو گئے. نہیں، معذرت کے ساتھ آپ کامیاب جب ہوں گے کہ آپ واقعی تعلیم کو یہ سمجھیں گے کہ تعلیم حاصل کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور تعلیم کو اگر آپ دیانت دارانہ انداز، دیکھیں میں یہ نہیں، میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں، میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ بعض دفعہ یہ جو کلپ کٹ جاتے ہیں کہ یار بھائی یہ دین دار، ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دین بھی حاصل کریں، دنیا بھی حاصل کریں، اور اپنے آپ کو اس انداز سے بیلنس کریں کہ آپ کے پاس دینی شعور بھی ہے، دنیاوی شعور بھی ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنا نکھار اور کتنی خوبصورتی آتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ سمجھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو نا دین ایک الگ سبجیکٹ ہے
اور دنیا الگ سبجیکٹ ہے، لیکن چونکہ ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے تو دنیا کو زیادہ سے زیادہ جمع بھی کر رہے ہیں تاکہ ان فیوچر ہمارے کام بھی آ جائے، اور ان فیوچر جو ہے نا بہت سارے کام جو ہے نا ہماری بال بچوں کے لیے بھی ایسا بزنس جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچ جائے کہ پھر جو ہے نا ہمارے بچوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. دین یہ کہہ چکا ہے اور کہتا رہا ہے، اور پہلے سے ہی حضور نے فرما دیا کہ اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہیے، لیکن اس کو آپ صحیح انداز سے بیلنس تو کریں. دیکھیں ایک بادشاہ تھا، میں تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں کہ بادشاہ تھا، اسے جو ہے نا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ 4 سال بعد 5 سال بعد اس بادشاہ کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا کہ جہاں جو ہے نا نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ رہنے کا کچھ بھی انتظام نہ ہوتا، اور پھر وہ وہاں جا کر جب اس کو جو ہے نا سرداری اور حکمرانی کے بعد جب وہاں چھوڑ کے جاتے تو وہاں چونکہ اس نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوتا تو اسی حالت میں جو ہے نا ایڑیاں گھس گھس کے مر جاتا. ایک بادشاہ آیا، اس نے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ اتنے عیش، اتنے سارے معاملہ، اتنا پروٹوکول، اور پھر ہوتا کیا ہے اس بادشاہ کے ساتھ؟ کہا 4 سال 5 سال گزار لینے کے بعد ہم ایک جگہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر اس نے کہا کہ ان سالوں میں اس جگہ کو بنا دوں تاکہ جو ہے نا وہاں جا کر جو ہے نا میری جو ابدی زندگی ہے، بعد والی زندگی ہے، وہ بہترین خوبصورت ہو جائے. تو یہی مثال ہے کہ اگر ہم دنیا کو ہی سب سمجھ لیں گے، دنیاوی تعلیم کو ہی سب کچھ سمجھ لیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہوئی تو آپ کی جو پراپرٹی ہے یا آپ کا جو سرمایہ ہے اس پر دوسرے مزے کر رہے ہوں گے، اور آپ ان تمام چیزوں کے سوالات و جوابات دے رہے ہوں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے، بس میں مختصر کر رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ دین اور دنیا کو صحیح اور پراپر انداز سے لے کے چلیں. کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مطلب یہ دین اور دنیا کی کامیابیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں دین اور دنیا کا امتزاج جو ہے نا بالکل جدا گانا کر دیا. جیسے علامہ صاحب نے پڑھا کہ دنیاوی تعلیم الگ ہے، اگر آپ نے CEO بننا ہے، CFO بننا ہے، کسی کمپنی کا ڈائریکٹر بننا ہے تو آپ دنیاوی تعلیم حاصل کیجئے. اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو یہ آپ کی دینی تعلیم کا راستہ ہے، آپ وہاں چلے جائیے. جبکہ یہ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ فنون کو حاصل کرنا، لیکن اس میں دین کا شائبہ، دین کا عنصر شامل نہیں تو یہ ساری تعلیم لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. برائے مہربانی اس سسٹم کو اسی طرح سے چلتے رہیں گے تو ہم آگے جا کے فلاح نہیں پا سکتے. کوشش کریں گے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کے امتزاج کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا. بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی، بڑی تشنیگی سی رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مہمانوں سے موقع ملا تو اگلے کسی نشست میں ان تشنیگیوں کو دور کریں گے. علامہ صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. علی موڈلانی صاحب ایک بار پھر آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی نشست میں دوبارہ سے تفصیلی گفتگو کریں گے. ان چیزوں کو جو میں شاید آج پوچھ نہیں سکا ہوں، جو میں بتا نہیں پایا ہوں، وہ آپ سے دوبارہ اگلے کسی میٹنگ میں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، برکات رمضان کریم کی آج کی محفل کا یہی اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.